اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی صاحب نے مالاکنڈ یونیورسٹی میں آج خطاب کیا ہے۔ مالاکنڈ یونیورسٹی میں خطاب کے دوران جب انہوں نے اپنی گفتگو جاری رکھی ہوئی تھی تو کہیں نہ کہیں لوگ یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ اب تک پرائم منسٹر صاحب اپوزیشن کے اوپر تنقید کرنے کیوں نہیں آئے ہیں، جبکہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ یونیورسٹی کے اندر طلبہ موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، قابل احترام شخصیات موجود ہیں، وہاں پر وہ گفتگو کی جائے جو آپ کے ویژن کی عکاسی کرتی ہو۔ لیکن ایک بار پھر پرائم منسٹر عمران احمد خان نیازی صاحب نے اپنی پرانی روش کو ہی برقرار رکھا اور انہوں نے وہاں پر بھی اپوزیشن کو ایک اور رگڑا دے دیا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ علامہ اقبال نے یہ خواب اس لیے نہیں دیکھا تھا کہ ملک بن جائے اور پھر ملک بننے کے بعد زرداری اور شریف یہاں پر ارب پتی بن جائیں۔ میں 100% متفق ہوں عمران خان صاحب کی اس بات سے، میں 100% متفق ہوں کہ خان صاحب کا یہ ویژن اور ان کی یہ جو سوچ ہے یہ بہتر پاکستان کی طرف پاکستان کو لے جا سکتی ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی صحیح ہے کہ یہ جو ملک ہے جس میں آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ اس ملک کے عوام نے آپ کو اس ملک کے سب سے بڑے منصب یعنی وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا ہے، تو یہ بات آپ نے یک طرفہ طور پہ کی ہے، آپ کو یہ بات یک طرفہ طور پہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اصولی طور پر یہ بات بھی کی جائے، عمران خان صاحب یہ بات بھی کی جائے کہ اس پاکستان کا قیام اس لیے بھی عمل میں نہیں آیا تھا کہ کہیں کوئی ترین، کوئی واڈا، کوئی زیدی، کوئی نقوی وہ ارب پتی بن جائے۔ اس پاکستان کا قیام اس ملک کے عوام کے لیے تھا، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے تھا، تہس نہس کر کے رکھ دیا ہر چیز کو۔ یا آج ہم نے کچھ سیاست دانوں کو اتنا سر پہ چڑھا رکھا ہے کہ وہ بوانگ دہل یہ بات کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، یہ شریفوں کا پاکستان ہے، کوئی کہتا ہے یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، یہ بھٹو کا پاکستان ہے، کوئی کہتا ہے یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، یہ نیا پاکستان ہے۔ صحیح معنوں میں اب تک اس بات پر کوئی پولیٹیشن متفق نہیں ہے کہ یہ قائد اعظم کے علاوہ کوئی پاکستان ہے تو وہ کون سا پاکستان ہے۔ لیکن میں اصولی طور پر یہ بات کروں کہ تمام سیاست دانوں کو اس نظریے کی بنیاد پر اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے کہ یہ پاکستان قائد اعظم کا ہی پاکستان ہے، نہ شریفوں کا ہے، نہ بھٹو کا ہے اور نہ نیا پاکستان ہے، یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ خدا را قائد اعظم کا پاکستان ہی رہنے دیا جائے۔ سیاسی تغیرات کیا ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی آج پھر سے صفائیاں دیتی پھر رہی ہے کہ ہم پی ڈی ایم سے نکلنے والے نہیں ہیں، ہم پی ڈی ایم کا اصولی طور پر حصہ ہیں اور رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت ہیں۔ ایک جانب پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا کردار بڑا بہترین ہے پی ڈی ایم کے اندر، جسے آسان الفاظ میں متنازع کردار کہا جا سکتا ہے کہ اب تک فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ وہ کس جانب اتحاد کیے بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بیک ڈور رابطے بہت اچھے ہیں اور بیک ڈور اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی اور ان کا آشرواد پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، جبکہ وہیں دوسری جانب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہید عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کی برسی پنڈی میں منانے کا مقصد یہی ہے کہ واضح موقف دے دیا جائے، واضح پیغام دے دیا جائے کہ ہم آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے محاذ آرائی کے در پر ہیں، تو اس لیے ہم پنڈی میں جلسہ کریں گے، قائد عوام کی برسی وہاں منائیں گے۔ دوسری جانب ہمیں کراچی کی اسٹیک ہولڈر جماعت ایم کیو ایم پاکستان دکھائی دیتی ہے۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی، پرائم منسٹر صاحب نے اتحادی بنا لیا، مان لیا، پرائم منسٹر صاحب نے چلے اپنے مفاد کے لیے ہی اتحادی بنایا، لیکن ایک بات اصولی یہ بھی صحیح ہے کہ جتنے مطالبات اور جتنی بار مطالبات ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے رکھے گئے
کوئی ایک مطالبہ بھی وفاقی حکومت کی جانب سے پورا نہیں کیا گیا. میں ایک بات جانتا ہوں کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان کی جو اعلیٰ قیادت ہے تھوڑی سی سیاسی غیرت کا مظاہرہ کریں کہ جتنے لوگ جو وفد بنا کے آپ پرائم منسٹر صاحب کے پاس بھیج دیتے ہیں اور جب ان کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کوئی نہ کوئی ایسا مطالبہ ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ مطالبہ مان لیجئے ہم آپ کا وہ مان لیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ کو ان کا وہ مطالبہ ماننا پڑ جاتا ہے, اس مطالبے پہ دھول چڑھ جاتی ہے. پچھلے 2.5 سال سے یہ چیز ہوتی ہوئی آ رہی ہے اور آگے 2.5 سال میں بھی یہی ہوگا. سوشل میڈیا دیکھا, بھرا پڑا ہے جی, 1000 گھر بنا دیے, 500 فلیٹ بنا دیے, مزدوروں میں دیے جائیں گے, بیواؤں کو الاٹ کیے جائیں گے. ایک بات اصولی طور پہ سوچی جائے, پرائم منسٹر صاحب نے قرآن دازی کے ذریعے یہ مکانات الاٹ کیے ہیں اور جن جن لوگوں کے قرآن دازی کے اندر نام آئے ہیں, جن کے نام پر قرآن فال نکلا ہے, وہ تمام لوگ تقریب میں پہلے سے موجود تھے. اب یہ بات پرائم منسٹر صاحب سے جا کے کوئی پوچھ لے کہ یہ کس قسم کا معجزہ ہے, یا یہ بات ان لوگوں سے جا کے پوچھ لے کہ جی آپ کو کس نے بتایا, یا آپ کے ساتھ ایسا کون سا آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کم مدین الہام ہو گیا کہ آپ جو ہیں وہ اصولی طور پر اس تقریب میں موجود تھے جس میں آپ کے نام کا قرآن فال نکلا. عجیب معاملات چل رہے ہیں. سیاست کو پنسار کی دکان بنا دیا گیا ہے, سیاست کو سیاست رہنے ہی نہیں دیا گیا. یہ سیاست وہ سیاست نہیں ہے جس کو خدمت کے در پہ کیا جا رہا تھا. اسی پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہوں گے, لیکن ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر طاہر خان صاحب سینئر تجزیہ کار میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ڈاکٹر صاحب کیا لگ رہا ہے, عجیب معاملات ہو گئے ہیں, سیاست سے دل خراب ہوتا جا رہا ہے لوگوں کا, یہ ملک میں کون سے معاملات اکٹھے ہو گئے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. جی علی بھائی, آپ کے دو ٹوک پروگرام میں واقعی میں آپ دو ٹوک بات کرتے ہیں, شاید لوگوں کو بہت سی بری بھی لگتی ہوگی, اور خاص کر ان لوگوں کو بری لگتی ہے جو سچ بات سننے کے عادی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جب سے یہ حکومت آئی ہے سلیکٹڈ, اس نے آج تک سب سے پہلے تو آپ یہ کہ دیکھیں گے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اس ملک کی, عوام کا ستیہ ناش کر دیا, عوام کو غریب سے غریب تر کر دیا, اتنا کر دیا کہ وہ بیچارہ ایک عوام مزدور اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا, جس کی تنخواہ یا دہاڑی 700 روپے اور 1000 روپے ہے, تو 1000 روپے میں بھی اس کا گھر کا گزارا نہیں ہو پا رہا. جی جی, ابھی آپ نے بہت اچھی باتیں کری کہ 1000 گھر, 1 لاکھ نوکریاں اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ. یہ حکومت, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گھر چلی جائے تو اس ملک کا بہت بہتر نظام ہو جائے گا, یہ عوام بڑی خوشحال ہو جائے گی. اچھا, کیونکہ حکومتیں جو ہیں جمہوری نظام میں پھلتی پھولتی ہیں, یہ جمہوری نظام نہیں ہے. اس لیے جمہوری نظام نہیں ہے کہ ان کے پیچھے ڈکٹیشن دینے والا کوئی اور ہے. یہ آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں, اور بہت سے تجزیہ نگار بھی سمجھتے ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید علی بھائی آپ پہ شاید کچھ پابندیاں بھی ہیں جو آپ بہت پولائٹلی بولتی ہیں. اگر آپ کو کھل کے بولنے کا موقع دے دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایسا بولیں گے کہ لوگ آرٹیکل 19 کے لحاظ سے جتنا بول سکتا ہوں اتنا میں بول لیتا ہوں. ہاں, میں یہی کہا نا, میں اندازہ کر رہا ہوں آپ کی, اور اکثر پروگرام آپ کے دیکھتا ہوں, اور کچھ کبھی کبھار آپ مجھے موقع بھی دے دیتے ہیں, اور آپ کی زبان بندی بھی دیکھ رہا ہوں میں. آرٹیکل 9 تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن آپ کی زبان بندی بھی ہے ساتھ ساتھ. نہیں سر, اتنی ضرورت ہے نہیں ویسے کسی میں, خیر پھر بھی میں موقع دیجیے. اچھا, تو ایم کیو ایم کا رہا مسئلہ کہ ایم کیو ایم اپنے نکات دے رہی ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ ایم کیو ایم آج سے نہیں, جب سے معارضے وجود میں آئی ہے, اس نے کراچی کے لیے بالخصوص کیا کرا, کراچی کی عوام کے لیے کیا کرا, کچھ بھی نہیں کرا. 22 اگست کے بعد
کچھ کراچی میں کام ہونا شروع ہوئے، یہاں کی عوام کے لیے کچھ کام شروع ہوئے، حیدرآباد کی عوام کے لیے کام شروع ہوئے، میرپور خاص کی عوام کے لیے کام شروع ہوئے. نہیں تو لوگ یرغمال بنے ہوئے تھے ذہنی طور کے اوپر. اور یہ ابھی بھی ڈکٹیشن پہ چل رہی ہے. جیسے وفاق میں حکومت اور اس کے یہ اتحادی صاحب ہیں، یہ بھی اس میں چل رہے ہیں. جو میرا اپنا ایک اندازہ ہے، میرا اپنا ایک تجزیہ ہے. لیکن ایک بات بتائیں طاہر بھائی، یہ پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہے سر؟ پی ڈی ایم کے اندر چھجے پہ چلا دیا، سارے سیاستدانوں کو سیڑھی اپنے ساتھ لے گئے؟ نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں جی اور بڑی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں. ٹھیک ہے. لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید ان میں پھوٹ پڑ گئی ہے، پھوٹ نہیں پڑی ہے. اچھا. سینٹ کا آپ نے الیکشن دیکھا، یہاں اسلام آباد کا دیکھا، پھر اس کے بعد چیئرمین شپ کا دیکھا، اور آج یہ ایک ہی پیج پر ہے. زرداری صاحب کا موقف اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ نواز شریف صاحب آ جائیں، استعفے ہم ان کو دے دیں گے اور وہ استعفے اپنے ہاتھ سے جمع کرا دیں. اس کے پیچھے لاجک ہے زرداری صاحب کی. صحیح. اگر لوگ سمجھ جاتے ہیں تو بہت اچھا ہے، نہیں سمجھتے ہیں تو لانگ مارچ پیپلز پارٹی پہلے بھی کرتی رہی ہے. 86 کا لانگ مارچ دیکھ لیں. جی بالکل یاد ہے. سن 2000 کا لانگ مارچ دیکھ لیں، اس کے کارکن کرتے رہے ہیں. اور میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ ابھی بھی لانگ مارچ کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لانگ مارچ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن طاہر بھائی، جو حرکتیں اس وقت چل رہی ہیں سر، پی ڈی ایم کے اندر بیٹھ کر اور مطالبہ کر دینا کہ جی میاں صاحب واپس آ جائیں، اور اس کے بعد پھر اسی کے رد عمل میں مریم نواز صاحبہ کا موقف آ جانا، اور اس کے بعد باڈی لینگویج ایسی لگ رہی ہے سر کہ پہلے حکومت جو ہے وہ دب رہی تھی اور اب پی ڈی ایم کا زوال شروع ہو چکا ہے. نہیں، پی ڈی ایم کا زوال نہیں شروع ہو سکتا. اچھا. ایم آر ڈی کا دور آپ نے دیکھا ہوگا. جی بالکل دیکھا میں نے. اے آر ڈی کا دور دیکھا ہے. جی. تو اس میں بھی جماعتیں تھیں، اس میں بھی جماعتیں تھیں، اور پیپلز پارٹی پھر بھی دو ٹوک الفاظ میں لڑ رہی ہوتی تھی. اچھا. اور لڑتی ہے، اب بھی لڑے گی. پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹے گی، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی پیپلز پارٹی، جو میں سمجھ رہا ہوں. اور دوسری جماعتیں جہاں تک ہے، بڑی جمہوری پارٹی ہے مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان یہ بھی بنجے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی لوگ ہیں، اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی اپنے اپنے لوگ تو ہیں اپنے اپنے سطح کے اوپر. پی ڈی ایم اپنے موقف سے نہیں ہٹے گی، لانگ مارچ ہوگا. اس سلیکٹڈ کو یہ لوگ بھگائیں گے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، یہ بھگائیں گے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر بڑے لوگوں کی سپورٹ رہی خان صاحب کے ساتھ تو آپ لوگوں کا پی ڈی ایم جو مارچ ہوگا یا پھر یہ جتنی سیاسی جماعتیں نکل کر آئیں گی کچھ بدل سکے گا یا کچھ حکومت کا کچھ بگاڑ سکیں گے؟ بڑے لوگ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ عوام کیا سوچ رہی ہے، کیا سمجھ رہی ہے، کیونکہ ان کو عوام میں اپنی ساکھ رکھنا ہے، ان بڑوں کو اپنی عوام میں ساکھ رکھنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہے ہیں. آپ نے دیکھا یہ الیکشن ابھی ریسنٹ جو 6-7 سیٹیں تھیں، 6 سیٹیں تھیں، ان کے اوپر الیکشن میں بڑے فیئرلی الیکشن میں، اور وہ کس انداز میں لوگ آئے، انہوں نے بالکل گلگت بلتستان میں تو بڑے لوگوں نے ساتھ دیا. لیکن اس کے بعد بڑے لوگ سمجھ گئے کہ اگر ہم نے مزید ساتھ دیا، ان کا اس علاقوں میں ساتھ دیا، تو لوگ ہمارے خلاف روڈوں پر آ جائیں گے. جو پی ڈی ایم نہیں چاہتی ہے کہ ان کے خلاف لوگوں میں آئے، روڈوں پر آئے. ایک ٹائم کے اوپر شہر کراچی کے بہت بڑے بانی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ جی میرے ہاتھ میں یہ، انہوں نے بہت بڑی سازش کری تھی لڑانے کے لیے عوام کو. دیکھیے وہ فیل ہو گئے، اور بڑے لوگوں نے بڑی حکمت عملی سے اس کراچی کو امن کا گہوارہ بنایا، انہوں نے جانے دی. ابھی بھی بیچاروں دیکھیں اورنگی ٹاؤن 5 نمبر پہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا. اور یہ جب جو شخص امن کے لیے، اس پاکستان کی خوشحال کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، جو اس پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنے چاہ رہے ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے خلاف عوام کچھ کہے، کیونکہ عوام کے دل میں ان کے لیے بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے. اور ابھی بھی عوام کہتی ہے کہ جیوے پاکستان. دیکھیں بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن ایک بات مجھے بتائیں نا سر، وفاقی حکومت پہ کھل کر آپ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جی نااہل ہیں، نالائق ہیں، لیکن ایک بات آ جاتی ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی والے جتنے اراکین ہیں، قائدین ہیں، وہ وفاقی حکومت پر تنقید کریں تو ان کو زیب نہیں دیتا سر. کیوں؟ کیونکہ ان کی سندھ میں حکومت ہے، اور سندھ میں کتے نہ مارنے کے اوپر 2 MPs کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. یہ تو کرائٹیریا چل رہا ہے سر. اب میں اس پہ کیا بات کروں؟ پیپلز پارٹی کی سیاست بڑی گہری سیاست ہے. اچھا. 2 MPs کو معطل کر دیا گیا ان کو، اور وہ بھی آپ یہ دیکھیں اس میں ایک MP ایسا جو کہ زرداری صاحب کی سسٹر اور بلاول صاحب کی پھوپھی، ایسا ہی ہے نا. اور پیپلز پارٹی نے، میں نے اتنا دور دیکھا ہے، بہت بڑا نام ہے گیان چند اسرانی صاحب. ہاں وہ بھی ہے، لیکن میں تو یہ مطلب وہ آپ کو بتا رہا ہوں رشتہ داری کا مسئلہ. تو اس کے باوجود بھی انہوں نے بلا تفریق یہ کام کیا کہ یعنی کہ آپ عوام میں نہیں گئی ہیں تو اس وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے، یہ دکھایا ہے. اچھا، یہ ایگزامپل دے کر کے دیگر MPs کو بھی ہوشیار کر دیا ہے کہ اگر آپ نے علاقے کے اندر علاقے کی لوگوں کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کی
کے لیے کام نہیں کیا تو ہم آگے بھی دوسروں کے ساتھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات بتائیں, وفاقی وزراء کے جو بیانات چل رہے ہیں آج کل, کیونکہ اب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ روک دیا ہے کہ جی اتنی جارحانہ حکمت عملی اب نہ اپنائی جائے, شہباز گل صاحب کو بھی بول دیا ہے, فیصل واڈا صاحب کو بھی بول دیا ہے, کیا لگتا ہے سر اپوزیشن کے اوپر زیادہ چڑھائی ہو گئی ہے؟ کے ساتھ انہوں نے غداری کر دی. تو کیا دیکھ رہے ہیں سر, NA-249 کا بھی الیکشن آ رہا ہے کراچی کے اندر, اور نون لیگ نے بھی تگڑا امیدوار کھڑا کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہے, اب پاکستان تحریک انصاف نے امجد آفریدی صاحب کو سیٹ دے دی ہے. کیا لگتا ہے سر 249 میں کون سا اپسیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ 249 بھی جس طرح سے پہلے پی ڈی ایم نے مشترکہ طور پر لائحہ عمل تیار کیا تھا, اور اسی طرح سے انشاءاللہ مشترکہ طور پر اپنے امیدوار کو وہ جتوائے گی. اچھا, کوئی درار نہیں دکھ رہی ہے اس میں, کوئی انڈر گراؤنڈ, یہ سب ایک ہیں, یہ ان کی اپنی حکمت عملی ہے. اگر یہ کہہ دیں کہ یہ ہم نے دراریں پیدا کر دی ہیں اور مولانا غفور حیدری کو, اسماعیل کے نام پہ پی ڈی ایم متفق ہوگی؟ پی ڈی ایم مفتی کیوں نہیں ہوگی؟ پی ڈی ایم اپنی ایک بات ہے, جیسے آپ یوسف رضا گیلانی صاحب جی. مضبوط امیدوار اور مضبوط نام, اسی طرح سے مسلم لیگ کا مفتیٰ اسماعیل ہے, تو ہم کیوں نہیں مضبوط ہوگی وہ؟ دیکھیے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اچھا, ہاں, مطلب کوئی بڑا اپسیٹ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ ضرور ہوگا 249 کے اندر. 249 کی آپ پاکستان کی بات کریں نا بھائی, کہ پاکستان میں کیا ہونے والا پاکستان میں تو ابھی دور کی بات ہے نا, ابھی تو کوئی لانگ مارچ سٹارٹ نہیں ہوا, پاکستان میں کچھ ہوگا نہیں ہوگا یہ آگے کی بات ہے. ابھی 249 کے الیکشن آ رہا ہے, اس کا بتا دیں سر. ہاں جی بالکل بالکل, عوام تولی بیٹھی ہوئی ہے ان کو گھر بھیجنے کے لیے, اور تحریک انصاف کا انشاءاللہ کینڈیڈیٹ جو ہے کبھی کسی صورت میں ون نہیں ہوگا اگر الیکشن فیئر ہو گئے اور فوج کی نگرانی میں ہو گئے تو. اور یہ ہمارے قوتیں جو ہیں ان کا انشاءاللہ ساتھ نہیں دیں گی اور فیئر الیکشن کرائیں گی, کیونکہ عوام کو وہ پہچان گئے, عوام کی آوازوں کو سمجھ گئے کہ عوام کیا چاہ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے. MKM پاکستان سے ریحان ہاشمی صاحب میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون کال پر موجود ہیں. بہت شکریہ ریحان بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ریحان بھائی کیا کہنا پسند کریں گے سر, پھر 4 بڑے مطالبات رکھ دیے آپ کے وفد نے, سر کتنے مطالبات ہو گئے ذرا مجھے کاؤنٹ کر کے بتا دیں کہ اب تک MKM پاکستان نے اتحادی ہونے کے بعد وفاقی حکومت کے سامنے اتنے مطالبات رکھ دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وفاقی حکومت یعنی کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تشکیل آ رہی تھی تو MKM کی کچھ واضح اسٹانس تھے. اس میں سر فہرست کراچی پیکج تھا, اس میں MKM کے جو لیگل دفاتر ہیں ان کو کھلوانے کے معاملات تھے, اس میں یونیورسٹیز کا قیام تھا, اور دیگر اس طرح کے جو ہمارے لاپتہ کارکنان ہیں ان کی بازیابی کے معاملات تھے, اور اس طرح کی بے شمار چیزیں تھیں جو 13 کے قریب پوائنٹس بنتے تھے. اس بات کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت مختلف پرابلم سے گزر رہی ہے. اس میں اکنامک کرائسس بھی ہے, اس میں پولیٹیکل کرائسس بھی ہے, اور ہم نے ہر کرائسس میں وفاقی حکومت کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا, اور اس لیے دیا کہ نسبتاً جو ماضی کی گورنمنٹ ہے ان کا بھی ساتھ اگر ہم نے دیا تھا تو اس میں بھی ہمارے چیدہ نکات تھے, اور ان سے علیحدگی اختیار اس لیے کی ماضی کی حکومتوں سے جب کی, اور اس میں عوامی مسائل کا معاملہ تھا, اس میں وہ ایشوز جس کی کمٹمنٹ کی گئی تھی وہ مس کمٹمنٹ تھی. ہم آج بھی متمنی ہیں اور نالا بھی ہیں جس کا اظہار گاہے بگاہے ہم مختلف اوقات میں کرتے رہے ہیں وفاقی حکومت سے, کہ جیسے کراچی پیکج کا معاملہ ہے جس میں کراچی کا جو انفراسٹرکچر ریہیبلیٹیشن کے معاملات ہیں, اس کے اوپر اربن ایریاز کو اپلفٹ کرنے کے معاملات ہیں. کراچی جو کہ ٹیکس پیئر ہے, اکنامک ہب ہے, یہاں پر رہنے والے لوگ جس قسم کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں, ایک عام آدمی کو نہیں پتا کہ دیکھیں کیا معاملات ہو رہے ہیں, اور وہ جو ٹیکس دے رہا ہے اس کی رقم تو سر یہ شکوے شکایتیں ریحان بھائی کب تک جاری رہیں گی سر؟ ابھی تو 2.5 سال کا عرصہ آپ لوگوں نے نکال دیا, 2.5 سال میں تو بہت کچھ ہو جانا چاہیے تھا, آگے صرف 2.5 سال ہی رہ گئے. دیکھیں ہم نے ماضی کی حکومتوں کو پورے ٹینیور سپورٹ کیا جی, صرف اس امید پر کہ کسی طریقے سے کراچی اور اربن سندھ کی ریہیبلیٹیشن ہو, لوگوں کو ان کے جائز حقوق ملیں. میں ذاتی طور پہ بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر کی انٹینشن درست سمت کی جانب ہے. وہ علیحدہ چیز ہے کہ وہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر وہ چیزیں فلفلمنٹ کی طرف نہیں جا رہی. ٹیم کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, بہت ساری چیزوں کا مسئلہ ہوگا, بیوروکریٹک ہرڈلز ہو سکتے ہیں, لیکن دوسری حکومتوں کو بھی تو ہم نے
ایم کیو ایم پاکستان نے بے شمار مواقع پر بھرپور سپورٹ کی. نہیں بالکل سپورٹ دیکھیں جائز ہے آپ کی نا. دیکھیں بازی کی حکومتوں پہ آپ تبرہ کر رہے ہیں, بنتا ہے, آپ نے ان کی صفوں میں رہ کر ان کو جانا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں سر کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ لوگ برے وقتوں میں کھڑے ہیں تو ان کا بھی کچھ فرض بنتا ہے سر کہ وہ کراچی کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ برے وقتوں میں کھڑے ہو جائیں, کیونکہ اچھا وقت نہیں ہے کراچی کے اندر. میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں, اور یہ بات آپ کی تائید اور مطلب جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کی انڈورسمنٹ اس سے ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ ہفتے قبل بھی اس بات کا برملا اظہار کیا ہے کہ ہم نے وفاقی حکومت کو, پی ٹی آئی کو, پرائم منسٹر صاحب کو جو سپورٹ کی وہ اس کے اور اس سپورٹ کے ریٹرن میں جو ہمیں کراچی کو سپورٹ ملنی چاہیے, جو اربن سندھ کو سپورٹ ملنی چاہیے, جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس طرح نہیں ملی. لیکن ہم یہ بھی اس بات پہ بھی بالکل قائم ہیں کہ ملک کی سلامتی پر, ملک کو پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائز کرنے والوں کو کے خلاف ہونا چاہیے, اور کوئی بھی ایسا اسٹنٹ نہیں ہونا چاہیے جس سے ملک ڈی اسٹیبلائز ہو, یا ملک میں جو اکنامک کرائسس جس کو سسٹین کرنا ہے, اپلفٹ کرنا ہے اکنامیکلی, اس میں کوئی حرج آئے. ہم گلہ کریں گے, اظہار کریں گے, سیاسی جمہوری انداز اختیار کریں گے, لیکن کوئی ایسی ایکسٹریم سٹیپ کے اوپر نہیں جائیں گے کہ جس کے اوپر ملک کے اوپر کمپرومائز ہو. لیکن ریحان بھائی صحیح معنوں میں بتائیے گا سر, پی ڈی ایم سے بھی آپ کو کافی آفرز آ رہی ہیں کہ آپ لوگ پی ڈی ایم کا حصہ بن جائیں, اور کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی آپ کے در پر بار بار آ رہے ہیں اور بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں وزارت لے لیں, ڈھمکا وزارت لے لیں, لیکن یہ صف چھوڑ کے اس صف میں آ جائے. کیا سوچتی ہے رابطہ کمیٹی سر؟ دیکھیں, میں نے عرض کیا نا کہ کوئی ایسا ایکسٹریم اسٹیپ جو کہ ملک کو پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلائز کرے, اکنامیکلی ڈی اسٹیبلائز کرے, کیا ہم متحمل ہیں من حیث القوم کہ جو وبا آئی ہوئی ہے, اکنامک کرائسس ہے, اس میں ہم کوئی پولیٹیکل جو سٹنٹس کریں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی بھی ذی شعور پاکستانی ایسی صورتحال میں کرے گا. ہاں, جمہوری حق استعمال کرنے کا حق سب کو ہے, جمہوری انداز میں آئیں, لیکن ملک کی ڈی اسٹیبلائزیشن جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر پاؤس ہو جانا چاہیے, رک جانا چاہیے. صوبائی حکومت سے ضرور آ رہا ہے, لیکن یہ بھی بات بہت ہی کلیئرلی ہم نے واضح کر کے رکھی کہ اگر آپ کو مدد کرنی ہے کراچی کے لوگوں کی, اربن سندھ کے لوگوں کی حالت بہتر کرنی ہے, تو بھائی ہم وزارت میں نہیں آئیں گے, آپ اسٹیپ لیں, صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت اسٹیپ لے, ہم ان کو سپورٹ کریں گے ہر لحاظ سے. وزارت نہیں چاہیے ہمیں, کراچی کو, اربن سندھ کو اپلفٹ کرنے کے لیے آپ قدم بڑھائیں. کراچی کا جو حق ہے وہ کراچی کے لوگوں کو دینا شروع کریں, سرکاری نوکریوں کے معاملات ہوں, کوٹا سسٹم کے معاملات ہوں, کراچی کی ریہیبلیٹیشن کے معاملات ہوں. ایک طویل عرصہ, 4 سال کا عرصہ آپ نے منتخب میئر کو بے اختیار رکھا, آپ نے وہ تمام بلدیاتی ادارے اپنے پاس رکھے, کراچی کے لوگ سفر کرتے رہے. لیکن چلیں اب تو آپ کے پاس ہے نا تمام چیزیں 6 مہینے سے, اب آپ کے ڈی اے ہو, ماسٹر پلان ہو, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہو, ایس بی سی اے ہو, ڈپٹی کمشنر آفس ہو, مجسٹریل پاور ہو, اینڈ سو آن, جو تمام چیزیں ہیں آپ اس سے بڑھائیں. میں نے سنا یہ کہ او زیڈ ٹی جو ہے وہ بڑھانے کی سمری بھی موو کی گئی ہے. سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے پہلے 4 سال سو کیوں رہے تھے, اب کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, وزارتیں نہیں, آپ کب کام کریں اربن سندھ کے لیے, ایم کیو ایم پاکستان کی سپورٹ آپ کو آپ کے کاموں کے اوپر ہم دیں گے. چلیں ٹھیک ہے, ریحان بھائی آپ میرے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا پسند کریں گے؟ سر ریحان بھائی نے بڑی بہترین بات کی ہے. ریحان بھائی ماشاءاللہ بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں اور پارلیمنٹرین بھی. ظاہر سی بات ہے کہ ریحان بھائی نے بلدیات بھی دیکھا, پارلیمنٹ بھی دیکھا, سب کچھ دیکھا, لیکن یہ بھی بیچارے کیا کریں, ان کو جو ڈکٹیشن مل رہی ہوتی ہے وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. کیونکہ ایم کیو ایم بالخصوص 1987 سے برسر اقتدار رہی ہے جی, اور ہمیشہ ان کا یہی رہا ہے کہ آپ جو ہے یہاں سے ریونیو آتا ہے اور یہاں خرچہ کریں وغیرہ وغیرہ. وفاق میں بھی رہے, یہ صوبائی میں بھی رہے, ابھی بھی وفاق میں غلط کیا سر؟ اچھا, اس میں ابھی بھی وفاق میں ہے. اور کراچی پیکیج کی بات کرتے ہیں. اس سے پہلے جب انہوں نے اتحاد کیا تحریک انصاف سے, اس وقت بھی انہوں نے کراچی پیکیج کی بات کی. کیا ان کو وہ کراچی پیکیج ملا
ان کو لولی پاپ ملتا رہا. اور یہ اگر میں سمجھتا ہوں اگر اپنا عامر خان صاحب کو فری ہینڈ دے دیا جائے تو پیپلز پارٹی کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے. لیکن وہ میں عامر خان صاحب پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے؟ بالکل دیں گے. اس لیے دیں گے کہ وہ پیپلز پارٹی کی سیاست کو سمجھتے ہیں کہ کچھ عرصے وہاں پر بیٹھے اٹھے ہیں لوگوں کے ساتھ, دیکھا ہے جس ٹائم پہ وہ ان سے علیحدہ تھے, ٹھیک ہے, تو وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی عوام کے ساتھ کیا چاہتی ہے, پاکستان کے لیے کیا چاہتی ہے. عامر خان صاحب بھی پاکستان کے حمایتی ہیں, اور عامر خان صاحب بھی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل, ذرا عامر خان صاحب کے اوپر بھی کچھ بات ہو جائے گی. ایک بریک کی طرف مجھے جانا, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ کہ عامر خان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے کیونکہ وہ ان میں اٹھ بیٹھ چکے ہیں اور ان کی سیاست کو جانتے ہیں؟ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, اور پاکستان کے حامی ہیں کہ پاکستان پھلے پھولے اور پاکستان خوشحال ہو. ٹھیک ہے. اچھا, کیونکہ میں یہ تقریباً 34 سال سے سن رہا ہوں کہ ہماری نہیں سنی جا رہی, ہماری نہیں, تو پھر آپ حکومت میں کیوں بیٹھے ہوئے یار؟ دو ٹوک الفاظ میں ان سے علیحدہ ہو جاؤ. چلو آپ کو وزارتیں نہیں چاہیے, آپ کو کچھ نہیں چاہیے, تو آپ نہ لو وزارتیں, اپنے موقع اپنے مطالبات تو منوا لو ان سے کہ یار ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے, ہم باہر بیٹھ کر کے آپ کے ساتھ دے رہے ہیں. اور جب اگر آپ نے ہمارے مطالبات نہیں مانے, جیسے ہے ان کا کہ بھئی ہم نکل لیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, جو ایک شروع سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں ہم نے ان کا سسٹم, تو وہی ابھی بھی کر لیں. لیکن تحریک انصاف کو یہ نہیں چھوڑیں گے, اس لیے چھوڑیں گے کہ ان کو بیچاروں کو پیچھے سے گوہن نہیں ملا ہے. اچھا جی, چلیں ٹھیک ہے. ریحان بھائی, سر کسی کی ڈکٹیٹرشپ کے اوپر چل رہے ہیں آپ لوگ, ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں؟ تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہے ان کا, مطلب ان کی طرف سے جو ہے میرے بھائی کی طرف سے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی جو کہ ہمیشہ یونی ووکل رہی ہے, ٹھیک ہے, یک زبان رہی ہے. ہمارے تمام رہنماؤں کے اسٹیٹمنٹ ایک ہوتے ہیں کیونکہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم نظم و ضبط کے اوپر بات کرتے ہیں, ہم منظم جماعت ہیں. بھلے سے میں اب اس کی مثال دوں کہ عامر بھائی ہوں یا ہمارے کوئی اور رہنما ہوں, لیڈرشپ کوئی بھی ہو, اس کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. جیسے میری اپنی ذاتی رائے, میں ناصر شاہ صاحب ہوں یا مراد علی شاہ صاحب ہوں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں, لیکن میرا موقف بڑا سخت ہوتا ہے ان کی پالیسیز کے حوالے سے. احترام میرا اپنی جگہ, عزت میری ان کے لیے میری اپنی جگہ, لیکن میرا موقف بڑا سخت ہوتا ہے. تو اسی طرح اس کی اور کسی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, لیکن یہ خود ساختہ رائے قائم کرنا غیر مناسب ہے. دوسری چیز, مجھے ذرا ایک بات بتائیں کہ پاکستان کی کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام بتائیں جو یہ کہے کہ ہم الیکشن لڑیں گے اور الیکشن جیتنے کے بعد کولیشن نہیں بنائیں گے. تو بھائی الیکشن کیوں لڑا تھا؟ تیسری چیز یہ کہ بھائی جب الیکشن کر کے کولیشن بنایا جاتا ہے تو وہ وعدے جو آپ کے عوام, آپ کے ہمدرد, آپ کے ووٹرز آپ سے توقع کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے جدوجہد کریں اور اس کے لیے پولیٹیکلی موومنٹ کر کے, پولیٹیکل مووز کر کے ان کی فلفلمنٹ کریں, وہ اچیو کریں. لیکن سر آپ لوگ گراؤنڈ پہ موجود ہیں ریحان بھائی, آپ لوگ کراچی والوں کا ہمیشہ درد رکھا ہے, آپ لوگوں نے سر آواز اٹھائی ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پریشانی نہیں ہوتی کہ لوگ بولیں کہ آپ حکومت میں موجود ہیں پھر بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے؟ آخری چیز, جی یہی بات کر رہا ہوں, تو کوئی اور رستہ بتا دیں. کیا پرتشدد کارروائیوں کا رستہ اختیار کریں؟ کون سا رستہ اختیار کریں؟ جمہوری معاشرے میں جمہور آئین قانون کی بالادستی کے میں رہتے ہوئے, اس کو قائم رکھتے ہوئے جمہوری انداز میں جدوجہد کی جائے گی نا, یہ کوئی اور رستہ اختیار کرنا چاہیے. ہم ایسے تمام رستوں کو اس کو روکتے ہیں, اس کی ممانعت کرتے ہیں, اور تمام جو سیاسی جدوجہد ہے, لوگوں کے حقوق کی جدوجہد ہے, وہ جمہوری دائرہ کار میں رکھنی چاہیے. اور اگر کسی کے پاس ایسا فارمولا ہے کہ جمہوری جدوجہد کے بجائے, الیکشن میں حصہ لینے کے بجائے اور جیت کر کولیشن گورنمنٹ بنانے کے بجائے کوئی اور تیسرا رستہ, چوتھا رستہ ہے, تو وہ عوام کو بتایا جائے. اور آخری چیز یہ کہ وہ بتایا بھی جائے کہ وہ کون سے ہاتھ ہیں جس کا بار بار تذکرہ آپ کے پروگرام میں ہو رہا ہے کہ پیچھے, یعنی کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے. یہ بھی بالکل واضح ہونا چاہیے کہ اگر ملک میں جمہوریت نہیں ہے اور کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ تیسرا ہاتھ اور یہ چلا رہے ہیں, فلانا چلا رہے ہیں, تو بھائی اس کا بھی ہاتھ آج بتا دیا جائے آپ کے پروگرام میں ہی. چلیں ٹھیک ہے. جی طاہر بھائی, سر کس کا ہاتھ ہے؟ سر اب کچھ لوگ بولیں گے گیٹ نمبر 4 والوں کا ہے.
کوئی گیٹ نمبر 4 کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اچھا. اور جو عوام وہ کہتے ہیں نکارے زبان خلق کو نکارے خدا سمجھے, یہ عوام بھی کہہ رہی ہے, عوام میں پولیٹیشن ہی نہیں, عوام کہہ رہی ہے, اور پولیٹیشین وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو عوام کر رہی ہوتی ہے. اچھا. تو اس وجہ سے جو عوام کو کیا پڑی ہے سر, کون ایم این اے بنے, کون ایم پی اے بنے, کس کا ہاتھ ہو کس کا نہ ہو, وہ تو کہتا ہے 2 وقت کی روٹی سکون کی دے دو. ووٹ کیوں کون دیتا ہے, عوام بھی دیتی ہے نا. تو اگر عوام نہیں پڑی ہے تو اس کا مطلب ہے تحریک انصاف کو, اس کا مطلب ہے کہ ووٹ عوام نہیں دیے, جو کراچی سے لوگوں نے الیکٹ کیا, پھر تو اس کا مطلب ہے عوام نے کیا. جبکہ آپ اور میں اور دیگر جو یہاں کی کراچی کی جماعتیں ہیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ووٹ چرائے گئے ہیں. ہمارے پاس چرائے کیا گئے, بلکہ ڈکیتی کی گئی ہے. نہیں تو دیکھیں جی, جو بات ماننے کی کراچی کے اندر ابھی بھی ایم کیو ایم کا اسٹیک ہے. اچھا, یہ مانیں گے, میں بھی مانوں گا, میری پارٹی بھی مانتی ہے اور ہم بھی مانتے ہیں. لیکن یہ جو تیسرا ہاتھ آ گیا ہے یہ اسٹیک نہیں ہے. یہ جو ہے ڈکیتی پڑی ہے ان کے اوپر. لیکن یہ بیچارے میں نہ مانوں والی بات کہوں گا میں, اور بہت سمجھدار ہیں اپنا ریحان بھائی, اور اگر چاہیں تو بات کو کلیئر بھی کر سکتے ہیں کہ متفق بھی ہیں نا سر کہ تیسرے ہاتھ کی بدولت آپ اقتدار کہاں سنبھال سکتے ہیں پاکستان کے اندر. ہاں, پاکستان میں اقتدار کہاں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو. لیکن عوام جو ہے اب بالکل کسی کو پسند نہیں کری ہے. عوام جمہوریت پسند پارٹیوں کو پسند کر رہی ہے. عوام چاہتی ہے کہ جمہوری طور کے اوپر جو بھی پارٹی برسر اقتدار آئے اور وہی کیا کہتے ہیں یہاں کا وزیر اعظم بنے, وہی صدر بنے, اور وہی یہاں کے نظام کو سنبھالے, وہی ڈرائیونگ کرے. یہ سلیکٹڈ ڈرائیونگ نہ کرے. سلیکٹڈ سے لوگ ڈر گئے ہیں, خوفزدہ ہو گئے ہیں بری طرح سے, کیونکہ ابھی تک اس نے کچھ بھی نہیں کرا. ٹھیک ہے, سندھ کی بات تک جہاں تک ہے, دیکھیں بہت سی بات آپ بھول رہ گئے ہیں. اور میں نے سنا ریحان بھائی کی بات بڑی اچھی تھی کہ جی کیا کہتے ہیں یہاں کا ریونیو یہاں لگایا جائے, یہاں کے کام یہاں کرائے جائیں. تو یہاں کے کام آپ یہ دیکھیں کہ 2.5 سال میں مراد علی شاہ صاحب نے کس قدر ترقیاتی کام کرا دی ہیں اس کراچی شہر میں. کورنگی, لانڈھی, ملیر, شاہ فیصل, پھر آپ آ جائیں ڈسٹرکٹ سینٹرل, ڈسٹرکٹ ایسٹ میں. اور بتا دیں مجھے تھوڑی سی نا, ہاں کس نوعیت کام کی نوعیت. لانڈھی کورنگی کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا. وہاں پر اوور ہیڈ بریجز بنے, وہاں پر روڈز بنے, وہاں پر ابھی ایک ٹک ٹاک چورنگی بنے, فشرمین چورنگی بنی ہے, جو لوگ ٹک ٹاک والے پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں اس چورنگی کے لیے نا. اسی طرح ضلع ایسٹ کے اندر آپ لے کے بیٹھ جائیں, انڈر پاس بنوایا تھا پاکستان پیپلز پارٹی. جی اب سر یہ نکل آئے اس میں سے. سر یہی حال آگے ان منصوبوں کا بھی ہوگا جو آلریڈی بن رہے ہیں پاکستان. دیکھیں یہ آپ کے چینل کے قریبی ہے یہاں سے بہادر آباد, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اب نظر آ رہے ہوں گے سر, یہ ہم نے نہیں نکالے یا ٹھیکیدار کی غلطی سے نہیں نکلے. یہ وہاں پر جو موالی ٹائپ کے پہلے لوگ جو اندر بیٹھ کر کے اس میں موالی کیا پیتے ہیں وہ پیتے پاتے تھے, تو ان ٹائپ کے ان لوگوں نے ایسی حرکتیں کری ہیں, توڑ پھوڑ کری ہے, جو خوشحال نہیں دیکھتے جا رہی ہے کراچی کو. وہ لوگوں نے حرکت کری ہے یہ. چلے ٹھیک ہے ریحان بھائی, سر کنکلوڈ کر دیجئے گا سر. پی ٹی ایم کا اگلا اجلاس بھی ہونے والا ہے سر, پی ٹی ایم والے مارچ بھی نکال رہے ہیں سر. کیا لگتا ہے حکومت کچھ ڈسٹرب ہوگی؟ دیکھیں ایک قبل اسی کے اس بات کو ایڈریس کروں, صرف آخری چیز اس کے حوالے سے بالکل درست کہا. بہت ساری چیزیں ان کی درست ہوں گی ان کے اپنے تجربے کے مطابق, جی, لیکن سوال یہ ہوتا ہے, یہی تو اسٹانس رہا ہے ہمارا کہ لیجسلیٹرز کا کام لیجسلیشن کرنا ہے, قانون سازی کرنا ہے. جی, اور تھرڈ ٹیئر یعنی کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کا کام ہے ڈیولپمنٹ کا. ہمارے ملک کے نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے, اور بھرپور طریقے سے تبدیل اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ میجورٹی میں ہو, 2/3 میجورٹی ہو, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوں. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کوئی ایسا موو جو کہ ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرے میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے. کراچی میں یہ نظریہ کیوں ہے سر, کراچی کے اندر یہ حرکات کیوں ہوتی ہے کراچی کے ساتھ کہ ایم این ایز خوش ہوتے ہیں, سینیٹر خوش ہوتے ہیں, ایم پی ایس خوش ہوتے ہیں, لیکن بلدیاتی قیادت رو رہی ہوتی ہے سر؟ نہیں ایسا نہیں ہے. کراچی کے جو ٹرو کراچی کے نمائندے ہیں جو کراچی کے ڈائنامک سے واقف ہوتے ہیں, صحیح, جو کراچی کے لوگوں کے ساتھ, اربن سندھ کے لوگوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں, اور وہ تمام چیزیں جو کہ ایک عام آدمی صحرا ہوتا ہے اس سے گزر رہے ہوتے ہیں, ان کو ادراک ہے ان تمام چیزوں کا کہ کیا چیز ضروری ہے کیا چیز ضروری نہیں ہے. ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ سیاسی مراد کے طور پر لیجسلیٹرز کے ذریعے ڈیولپمنٹ کے کام کرانے کی عادت ڈال دی گئی تھی. یہ اس عادت کو ختم ہونا چاہیے.
लोकल गवर्नमेंट किसी भी जमहूरी माशरे की रीढ़ की हड्डी है। कोई भी कॉमन वेल्थ मुल्क, मेरा ख्याल है कि तमाम जगहों पर लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया गया है। आज आप किसी सिविलाइज माशरे में या थर्ड वर्ल्ड कंट्री के भी किसी मुल्क में जाके बोलने के भाई म्यूनिसिपल सर्विसेज में मेयर के पास कचरा उठाने का इख्तियार नहीं था, बल्कि वो चीफ मिनिस्टर के पास था, तो मजाक उड़ाएगा। हम अपने मजाक खुद बनवाते रहे हैं दुनिया भर में। तो ऐसा लोकल गवर्नमेंट निज़ाम जहाँ पर पानी का तरसील, पानी की निकासी या जो मुख्तलिफ म्यूनिसिपल महकमे हैं या कचरा उठाना यानी कि सॉलिड वेस्ट, ये तमाम चीजें मेयर के पास ना हो तो अक़वाम आलम हमारा मजाक उड़ाती हैं। और हम यहाँ पर सियासी चपकलिश की वजह से, क्योंकि सूबाई गवर्नमेंट को टफ टाइम देना था, लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को उन्होंने दिया। उन्होंने अपनी शायद सियासी, यही तो है ना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कल्चर जब तक खत्म नहीं होगा, चाहे वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बेबुनियाद झूठी एफआईआर कटवाने से के जरिए की जाए, या वो कोटा सिस्टम के निफाज करके किया जाए, या नौजवानों को मुख्तलिफ डेमोग्राफिक में रहने वाले नौजवानों को बेरोजगार करके किया जाए, चाहे वहां से इकोनॉमिक एक्टिविटीज हटाकर की जाए, या चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर छीन कर की जाए। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। एमकेएम पाकिस्तान से रेहान हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद थे। डॉक्टर ताहिर साहब, कंक्लूड कर दें सर, क्या लग रहा है, क्योंकि अब तो पहले पीडीएम वाले मिठाइयां बांट रहे थे, अब हुकूमती अरकान मिठाइयां बांट रहे हैं, क्या लग रहा है सर? मुझे तो इख्तिताम दिखता है। जी हाँ जी, इंशाअल्लाह ताला इख्तिताम होगा इस हुकूमत का। किसका? पीडीएम का या हुकूमत का? हुकूमत का होगा इख्तिताम। अच्छा, पीडीएम का कोई इख्तिताम नहीं होने वाला? अगर ये थोड़ा सा मजबूती से साथ दे दें पीपल्स पार्टी का और पीडीएम का साथ दे दें एमक्यूएम वाले, जी जी, तो मैं समझता हूँ कराची और मजीद बेहतर हो जाएगा, तरक्की की तरफ गमजन हो जाएगा। और ये पीडीएम वो तो ये कह रहे हैं कि पीडीएम के अंदर वो जमातें बैठी हुई है जिन्होंने हमेशा सोतेला सलूक रखा कराची के साथ। पीडीएम के अंदर ये किसको कह सकते हैं? ये पीपल्स पार्टी कहेंगे सर, पीपल्स पार्टी के साथ ये इख्तियार में नहीं रहे क्या? ये पीपल्स पार्टी के साथ इख्तियार में रहे हैं। अच्छा। और इनको आप मेयर का भी इन्होंने कहा कि मेयर साहब को नहीं मिला, तो मेयर साहब को वजीर आला मुराद अली शाह साहब, मैं खुद प्रोग्राम में था, उस प्रोग्राम में मौजूद था, खुद उन्होंने कहा कि उसको क्लियरिफाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने 8 अरब रुपए इनको दिया है बजट। अच्छा। उसके अलावा हर साल उनको बजट मिलता था, इनको पूरे पावर्स थे इनके पास। अच्छा। किस जगह पे पावर्स नहीं थे? और कई जगह जब घोस्ट मुलाजिमीन के हवाले से शर्जील मेमन साहब और मेरे सदर कराची जनाब सईद गनी साहब जब वजीर बल्दियात थे, जब घोस्ट मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी, तो इन लोगों ने उनके खिलाफ वाबिला मचाना शुरू कर दिया कि ये क्यों कर रहे हैं और थंब सिस्टम क्यों कर रहे हैं। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ताहिर खान साहब मेरे साथ मौजूद थे, एमकेएम पाकिस्तान से मेरे साथ रेहान हाशमी साहब मौजूद थे। आप दोनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल काफी खराब होगी, पीडीएम वगैरह के मामलात देखे जाएंगे क्या होते हैं, लेकिन इस वक्त सिंध में जो मामलात हैं वो काफी तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि अब अदालत ने भी डंडा उठा लिया है कि अगर अदालती अहकामात जो कि वसीदर मफाद में सिंध और कराची के अवाम के लिए होंगे उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो अफसरान हो या सियासतदान या उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, उनको उठाकर घर भेज दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा और ज्ञानचंद इसरानी साहब की शक्ल में वाज़ेह तौर पर दिखा दी गई है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।